سب سے زیادہ وہ کون سے وقت ہیں، کون سے اوقات ہیں جس کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ تو اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا مجھے پلیز ضرور بتائیے گا. آپ کا بہت شکریہ. دعائیں قبول ہونے کا کہ کون کون سے اوقات ہیں؟ اس کے اوقات ویسے رمضان شریف میں دن رات میں ہر وقت سمجھو دعا قبول ہوتی ہے، لیکن خاص کر یہ کہ پھر بھی وہ افطار کر کے، جیسے سورج ڈوبا، پانی کا گھونٹ بھرا، افطار ہوا نا، افطار ہو گیا، اب یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اس سے پہلے بھی دعا مانگی جا سکتی ہے، ہمارے بھی مانگی جاتی ہے، لیکن افطار کے بعد اس کا جو قبولیت کی جو بشارت ہے نا، تو وہ خاص وقت افطار کرنے کے بعد ہے. اور سحری کرنے کے بعد پھر یہ کہ روزانہ رات کو چھٹا حصہ آخری، یہ بھی قبولیت دعا کا. اور جمعے کو خطیب ممبر پر آتا ہے جب سے لے کر 2 رکعت جمعے کی سلام پھیرنے تک، یہ قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے. اور غروب آفتاب کے وقت، جمعے کو جب سورج ڈوب رہا ہوتا ہے تو وہ وقت بھی قبولیت کا ہوتا ہے. اس کے علاوہ بھی مطلب سچی بات ہے کہ جب بھی بندہ گڑ گڑا کر دعا کرے اللہ کی رحمت سے وہ قبول ہے. خود فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں قبول فرماتا ہوں. اب وہ قبولیت کا انداز جو بھی ہو، بظاہر ہم جو مانگ رہے ہیں وہ ہمیں نہ ملے تو ہو سکتا ہے وہ ہمارے حق میں اچھا نہ ہو، اس لیے ہمیں نہ دیا گیا. اس پر دل تھوڑا نہیں کرنا چاہیے کہ یہ اللہ تو قبول کرتا ہے، ہماری دعا قبول نہیں ہوئی. اللہ پاک ہماری بہتری پر نظر رکھتا ہے، یہ بھی اس کا احسان ہے. مطلب جو مانگا وہ دیا، وہ جو مانگا دیا. تو ہم کبھی غصے میں آ کر ماں غصے میں آ تو پھٹ پڑے تو مر جائے، تیرا جنازہ اٹھے، بولتی ہے نا. پھر بخار آتا ہے تو سرانے بیٹھ کے روتی ہے اور بول دے تو پھٹ پڑے نا، مر جائے نا. تو یہ اللہ قبول نہیں کرتا جب تو یہ ماں کا فائدہ ہے نا. اس طرح باپ کبھی غصے میں آ کر، تو اس طرح عام آدمی بھی ایک دوسرے کو غصے میں آ کر پتہ نہیں کیا کیا بول دیتے ہیں. تو یہ کہ اللہ پاک ہماری بہتری پر نظر فرماتا ہے، یہی ہمارے لیے یہ اللہ پاک کا انعام ہے. اور اس دعا سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں آنے سے پہلے، یہ بھی ہوتا ہے. یہ ہمیں پتہ نہیں چلتا. دعا نہ مانگتے تو ٹانگ ٹوٹنے والی تھی، سر پھوٹنے والا تھا، دعا مانگی تو ہم خیر و عافیت کے ساتھ گھر پہنچ گئے. ہمیں پتہ نہیں ہے کہ دعا قبول ہو چکی. اس کا یہ ہم کو صبر ملا ہے. یہ اللہ پاک وہ آخرت میں ثواب کی صورت میں اس کو رکھتا ہے. جب آخرت میں دنیا میں قبول نہ ہونے والی دعاؤں کا بندہ اجر دیکھے گا تو تمنا کرے گا کہ کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی. اس لیے اللہ اور رسول کی اطاعت کی نیت سے بندہ دعا مانگے. اللہ نے فرمایا مجھ سے مانگو. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا کی ترغیب ارشاد فرمائی. جگہ جگہ دعا کے بارے میں حدیثیں ہیں.